السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سوریا ستارہ اور کرونا وائرس کہ خبریں بڑی مشہور ہو رہی ہیں، اور کچھ وہ علماء جنہوں نے سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کر دیا گیا، جبکہ ان احادیث کا سوریا ستارے کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آپ حوالہ دیا جا رہا ہے مسند احمد کی حدیث کا، حدیث نمبر 5860، مسند احمد۔ آپ 360 پر جا کر کھولیں، آپ کے سامنے وہ حدیث مبارک آ جائے گی، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا بیو کے بارے میں، یعنی خرید و فروخت کے بارے میں، پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں، تو آپ نے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کر دیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب تک کھیتی پر آفت آنے کا خوف ختم نہ ہو جائے تب تک اس کی بیع کرنے سے منع فرمایا، یعنی آفت آنے کا جب تک خوف ہو تب تک اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا۔ تو اب جو راوی ہیں، تابعی ہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، فقلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ کب ہوتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کالا سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سوریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تب پھلوں سے آفات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضرت نے فرمایا تھا، اگر نہ آج کل دیکھیں تو فصلیں تو پہلے پک چکی ہوتی ہیں، سوریا ستارہ بعد میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ معنی مراد نہیں ہے، یہ اس کو سمجھانے کے لیے حضرت ابن عمر نے اپنا قول، اپنا تجزیہ بیان فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے، حجت مان لیتے ہیں، لیکن بات تو پھر وہی آئے گی کہ یہ کھیتی کی، فصل کی وباؤں کے حوالے سے ایک تمثیل بیان کی تھی، تمثیل سمجھانے کے لیے، نہ کہ جسمانی اور انسانی بیماریوں کی طرف اس کا کوئی اشارہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور لوگوں نے بڑے زور و شور سے بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حدیث کے معاملے میں اتنی احتیاط کیجئے، اتنی احتیاط کیجئے جتنی آپ سے ہو سکے۔ حدیث کا ضعیف ہونا، قوی ہونا، صحیح ہونا اپنی جگہ، لیکن متواتر حدیث اور صحیح حدیث کے اندر ایک سخت وعید آئی ہے۔ فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کر دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج لوگ بڑے زور و شور سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت کر کے۔ میرے دوستو، رسول اللہ نے ایسا تو نہیں فرمایا، کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو آج ہم یہ بات بیان کر دیں، کل اگر 12 مئی کو کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا تو لبرل لوگ، سیکولر لوگ، مستشرقین لوگ جو ہیں وہ تو دین پر اعتراض کریں گے، لے جی آپ نے کہا تھا، حالانکہ اس کا ذکر بھی نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی کہیں نہیں ملتا۔ وہ بھی حضرت عمر کا قول ہے، وہ بھی پھلوں کی آفات کے حوالے سے ہے کہ ایک تمثیل کے طور پر بیان کیا تھا، نہ کہ اس طرح سے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ایسے معاملات میں۔ اور جو لوگ ستاروں سے فعال نکالتے ہیں، فعال لیتے ہیں، جن کو فعال سمجھتے ہیں، دوستو ستاروں سے فعال لینے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدات فرمائی ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جب رات گزاری، رات کو بارش ہوئی، صبح اٹھے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی کے طور پر فرمایا ہے کہ جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ یہ بارش اللہ نے بھیجی، تو اس نے ایمان کی حالت میں اور ستاروں کا کفر کرتے ہوئے صبح کی۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کہنے والا تھا کہ یہ تو ستاروں کے گردش کی وجہ سے، ستاروں کے فعال ہونے کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں، تو فرمایا اس نے صبح کی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے اور ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اسی طرح
میرے دوستو، ستاروں سے فعال لینا علم نجوم والوں کا کام ہے، اور علم نجوم جہاں تک اس کی حیثیت ہے وہ سبھی جانتے ہیں، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بات میں دراصل وہ بیان کر دوں کہ ستاروں کے جو فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور جو قرآن میں آئے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 سورۃ الانعام 97 نمبر آیت کھولیں، اسی طرح سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 کھولیں، ان میں تینوں فائدے ذکر کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے مزین کر دیا، خوبصورت بنایا۔ رات کو دیکھیں بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے اس کو یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے، کہ جب یہ باتیں سننے آتے ہیں غیب کی تو ہم ان کو ستارے توڑ کر مارے جاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ ثاقب وغیرہ ہے۔ تو هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی الظلمات فی البر والبحر۔ فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے یہ آسمان میں ستارے اس لیے لگائے تاکہ تم لتہتدوا بها، تاکہ تم راستہ تلاش کرو، ظلمات اندھیروں میں، بر خشکی پر بھی، اور البحر اور تری پر بھی، یعنی سمندر میں راستے آسمان کے ستاروں سے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے خشکی پر جنگل میں، صحرا میں یا رات کے وقت راستے آسمان کے ستاروں سے تلاش کیے جاتے تھے، اب بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ 3 فائدے ہیں جو قرآن کریم میں بتا دیے گئے، ان کے علاوہ کسی معاملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ دین کی تعلیمات یہی ہیں، باقی ہر چیز کے اپنے اپنے منہ ہیں اور اپنی اپنی باتیں ہیں۔ اور میری آخری پھر سے وہی تاکید ہے کہ ایسی بات سے بچیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت ہو رہی ہو، کیونکہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کر دی، نمبر 1 تو وہ دین کو بڑھانے والا، نمبر 2 وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گھٹیا حرکت سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحیح تعلیمات اور اصل دین پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔